والنجم إذا غوى رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جماعت کے معروف عالم دین فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالستار حامد حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ گفتگو کرنا اب تو گستاخی ہے، لیکن شیخ کی اجازت ہے۔ انشاءاللہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، صرف 5-7 اور آخر 10 منٹ تک انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بڑے سست نظر آ رہے ہیں، تو آپ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا الحمدللہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ ہو۔ حضرات محترم، آج امت مسلمہ میں زندگی گزارنے والے لوگ، اگرچہ وہ مرد ہو، اگرچہ وہ عورت ہو، بچے ہو، جوان ہو، آج وہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ تم پریشان کیوں نظر آتے ہو، کہتے ہیں مولانا صاحب 40 سال عرصہ گزارا ہے، لیکن 40 سال گناہ کیے ہیں، اب یہ بتاؤ معافی کیسے ہوگی، رب ہمیں معاف کیسے کرے گا؟ آؤ اگر تم چاہتے ہو ہم کائنات کے رب سے معافی مانگیں، کائنات کا رب تیرے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لوگو، اگر تم گناہ کرتے ہو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ تم ابن آدم کی اولاد ہو، ابن آدم کی اولاد ہو، تم گناہ کرتے ہو، اگر گناہ کرنے کے بعد تم نیکی کرتے ہو، نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اور گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ آئیے، اگر تم گناہ کرتے ہو، ابن آدم کی اولاد ہو، ہاں اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے کرو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کروں۔ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی افضل ذکر کیا ہے؟ کہا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ لوگوں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ کہا افضل دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل دعا کیا ہے؟ کہا افضل دعا، افضل دعا تو الحمدللہ ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے وقار دیا ہے، الحمدللہ۔
اللہ نے مال دیا ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، اللہ نے مکان دیا ہے، کوئی چیز دی ہے، افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ افضل دعا تو الحمدللہ ہے۔ لوگوں یہ دعوت فکر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ باکثرت سے ادا کیا کرو، جب بھی دعا کیا کرو اللہ عزت و وقار دے، الحمدللہ کہا کرو۔ دوسری حدیث راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل نیکی کیا ہے؟ فرمایا افضل نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگوں افضل نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ آؤ 2-4 منٹ میں لا الہ الا اللہ کی بات کروں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں نیکی کرو، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، تیری نیکی میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تیری نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا، رب کے ہاں نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس وقت تیری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون انسان ہوگا؟ کتنا کمال سوال ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں ابو ہریرہ جو بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق انسان ہوگا۔ اور ایک حدیث عرض کروں جو تیرے لیے، میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لوگوں نیکی چھوٹی کرو بڑی کرو، نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا، رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت لائے ہیں کہ جو بندہ آدھی کھجور اللہ کے رستے میں صدقہ کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لوگوں نیکی میں اخلاص پیدا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ آخری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ کرام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام نے سوال کر دیا ابو ہریرہ آج ہمیں وہ حدیث بیان کرے جو آپ نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں نے ایک روایت ایسی ہے جو میں نے پیغمبر کی زبان سے سنی ہے۔ لوگوں روایت کیا ہے سنو۔ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کی عدالت میں 3 بندے پیش کیے جائیں گے، 3 بندے پیش کیے جائیں گے۔ پہلا بندہ کون ہوگا؟ پہلا بندہ قاری قرآن ہوگا۔ رب کی عدالت میں آئے گا، اللہ پوچھیں گے بندے میں نے 40 سال زندگی دی کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ لالہ موسیٰ کی سرزمین پہ میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا رہا، حدیث کی دعوت دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو ٹھیک کہتا ہے، لالہ موسیٰ کی سرزمین پہ تو لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا رہا، حدیث بیان کرتا رہا،
لیکن جب تو نیکی کرتا تھا، تیرے قاری قرآن بننے میں اخلاص نہیں تھا، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا تھا، اللہ فرشتے کو کہیں گے کذبت، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اٹھا کے میری جہنم میں پھینک دو۔ لوگوں ایک بات یاد رکھنا، قاری قرآن بننا عام بات نہیں ہے، حافظ قرآن بننا عام بات نہیں ہے۔ احادیث کو اٹھائیے، قاری قرآن کا مقام کیا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، لیکن اس قاری قرآن کی نیکی میں اخلاص نہیں تھا۔ دوسرا بندہ کون ہوگا؟ دوسرا بندہ مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے میں نے بندے 40 سال زندگی دی، 35 سال 50 سال زندگی دی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ میدان جہاد میں اپنی گردن کٹا کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے بندے ٹھیک ہے، تو گردن کٹا کے آیا ہے، لیکن تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لالہ موسیٰ کی سرزمین پہ لوگ کہیں گے بڑا مجاہد ہے، بڑا جہاد کرنے والا ہے، بڑا بہادر ہے۔ اللہ کہیں گے اس کی نیکی میں اخلاص نہیں ہے، فرشتے کو کہیں گے کذبت، اس کو اٹھا کے میری جہنم میں پھینک دو۔ مجاہد بننا عام بات نہیں ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا عام بات نہیں ہے۔ تیسرا بندہ کون ہوگا؟ تیسرا بندہ سخاوت کرنے والا سخی ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بندے میں نے 40 سال زندگی دی، 35 سال 50 سال 60 سال 65 سال زندگی دی، کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ میں مسجدیں بنا کے آیا ہوں، مدرسے بنا کے آیا ہوں، کرونا وائرس آیا تھا، میں یتیموں کی مدد کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے تو سچ کہتا ہے، سب کچھ کر کے آیا ہے، لیکن تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتا رہا ہے۔ اللہ کہیں گے تیری اس نیکی میں اخلاص نہیں تھا، فرشتے کو کہیں گے کذبت، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اٹھا کے میری جہنم میں پھینک دو۔ لوگوں سخاوت کرنا عام بات نہیں ہے، قاری قرآن بننا عام بات نہیں ہے، مجاہد بننا عام بات نہیں ہے۔ مسجدیں بنا کے لوگ نماز پڑھیں کتنا ثواب ہے، عام بات نہیں ہے، لیکن اس نیکی میں اخلاص نہیں تھا۔ لوگوں یہ میں دعوت فکر دینے آیا ہوں، نیکی آپ کی آدھی کھجور جتنی ہو، احد پہاڑ جتنی ہو، نیکی میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ پہاڑ جتنی نیکی ہو اخلاص ضروری ہے، آدھی کھجور ہو اخلاص ضروری ہے۔ تیری نیکی میں اخلاص نہیں ہوگا، رب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے شیخ کی موجودگی میں بیان کیا ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ وما توفیق الا باللہ۔ النجم إذا غوى